اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت واضح طور پر اہل جنت کی نشانی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جنت کے اندر نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ جنت میں نیک لوگ داخل کیے جائیں گے، یعنی نیکوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام نیکی ہے، یا پھر جو جائز کام اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں اسی کو نیکی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی دیکھی ہے۔ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں موجود ہیں۔ جب عورتوں نے یہ سنا یا کچھ ظاہر بین لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو بڑی تعداد میں دیکھا، تو لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہیں، یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جنت میں جانے کا عورتوں کو جتنا آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا، اتنا آسان طریقہ حضور نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت
जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है, एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है, मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है, आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं। लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है? एक इंसान अगर सिर्फ चाय पिए तो चाय पीने में भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं, इतना कम वक्त लगता है एक वक्त की नमाज को। उसके बावजूद भी औरतें वक्त नहीं निकालती, किसी को बच्चों का बहाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीज़ों, दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों के सामने आप चाहे जो बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो है, जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफ़े नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई सेहत भी है,
تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں۔ فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقوی بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ
نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے. سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا, اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات, سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے, پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی. مجھے بتاؤ, جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی, تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے, کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں, کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, کبھی میت میں جا رہی ہیں, بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت, اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا. ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے, اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے, آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے, جو چاہو کر لو. لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی, جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا, اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا, نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے, نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے, نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں, نہ باپ کی محبتیں, نہ بھائیوں کا جمگٹا, نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اے لوگو, اے خواتین اسلام, اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی, اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی, ایک سیریل کی اداکارہ, ایک فلم کی اداکارہ, ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی, تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا, اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو, 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے, کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے. میری بہن, اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا, کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا, اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی. اپنے آپ کو سنوارو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے, مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے. حضور کا کرم تو دیکھیں, صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے. کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی. حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی. اللہ اکبر, کل کی عورتیں
किस कदर हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती थी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, आज की बच्चियां तो अगर कोई बाइक पे घुमाने की लालच दे दे या माज़ अल्लाह फोन पर कोई लालच दे दे तो आज हमारी बच्चियां, हर बच्ची ऐसी नहीं है लेकिन अक्सर देखने में आता है बच्चियां अपनी आबरू का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब तो माज़ अल्लाह हमारे शहर के अखबारात भी चीख रहे हैं कि आजकल हमारे शहर में औरतों से छेड़छाड़ का मामला ज्यादा हो गया, औरतों पर लोग नौजवानों की नजर बुरी तरह से उठ रही है, आबरू बचाना मुश्किल हो गया, पाक दामनी से रहना मुश्किल हो गया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुम्हें बताता हूँ, औरत सिर्फ पर्दे की पाबंद हो जाए, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो उस औरत पर गलत नजर डाल सके। दरअसल मक्खी उसी चीज पर बैठती है जो चीज खुली रखी जाती है। खाना खुला होगा मक्खी बैठेगी, पानी खुला होगा मक्खी बैठेगी, गुड़ खुला होगा मक्खी बैठेगी, शक्कर खुली होगी मक्खी बैठेगी, मिठाई खुली होगी मक्खी बैठेगी। मक्खी का कसूर क्या है? कसूर तो उसका है जिसने बर्तन हटाया है। अब मक्खी का काम ही गंदगी पे बैठना है, मक्खी का काम ही मिठाई पे बैठना है। अगर कोई बंदा अपनी मिठाई को बचाना चाहता है वो उसको ढांक दे, मक्खी की मजाल कब है कि ढक्कन हटा करके उस पर बैठे। बस यही बात है, आज लोग चीख रहे हैं बच्चियों की इज्जत और आबरू को खतरा है। हम कहते हैं कुदरत ने तो तुम्हें पर्दे का निजाम दे करके तुम्हारी आबरू को महफूज करना चाहा, तुमने पर्दे को छोड़कर अपने आप को खुद ही बेआबरू किया है। और ऐ खातून जन्नत की कनीजों सुन लो, फरमाया गया जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माज़अल्लाह वो आमाजगा बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है, वो फायदेमंद कैसे हो सकती है। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कल की औरतें किस तरह अपनी आबरू की और हया की हिफाजत करती थी। मुझे एक बड़ा प्यारा सा वाकया याद आता है जो मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे उससे बहुत प्यार भी है। वो वाकया है हुजूर गौसे पाक के पीरों के पीर और गरीब नवाज के पीरों के पीर, एक बुजुर्ग का वाकया। आपको बताऊं, एक जवान इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा। वो जवान इतना खुशनसीब था कि उसकी पैदाइश मदीने मुनव्वरा में हुई थी। उसका नाम हसन था। हसन मदीने मुनव्वरा से निकल के अपने आबाई वतन बसरा आते हैं और आने के बाद इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी, 16-17 साल की उम्र थी। किसी काम से घर वालों ने बाजार भेजा। जब बाजार आए, वो हसन नाम का लड़का बाजार आया तो उसने क्या देखा, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, वो भी बाजार में आई। जैसे उस लड़की पे नजर पड़ी, हसन उस लड़की को देखता के देखता रह गया। लड़की ने गुस्से से पूछा, ए लड़के तू क्या देख रहा है? हसन ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मैं तेरा हुस्न देख रहा हूं। तेरी आंखें ऐसी झील सी और नरगिसी आंखें हैं, दिल चाहता है कि मैं तेरी आंखों के अंदर डूब जाऊं, मैं तेरी आंखों के अंदर डूब करके गुस्ल कर लूं, गुस्ले मोहब्बत और इश्क कर लूं। इतना सुनना था। उस लड़की को गुस्सा आया और गुस्से की हालत में लड़की ने कहा, रुक, अभी मैं तुझे बताती हूं, तेरा इंतजाम कर देती हूं। आजकल की कोई लड़की होती मुमकिन है अपने हुस्न की तारीफ सुन करके इतरा जाती, गर्दन को झुरझुरी देती, बालों को हिलाती, लेकिन वो आजकल की बेटियों की तरह सीरियल देख करके नहीं पली थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह फिल्में देखकर नहीं पली थी। वो आजकल की बेटियों की तरह माँ की शय पर नाजायज काम करने वाली लड़की न थी। वो लड़की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में परवरिश पाई थी। उस लड़की को गुस्सा आया और उसने कहा, रुक, अभी मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। हसन नाम का वो खूबसूरत जवान अपनी जगह पे खड़ा रहा। लड़की गई, थोड़ी देर गुजरी थी,
کہ ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے آئی اور آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا اے جوان ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بازار میں آئی تھی تو اسی کو تک رہا تھا تو نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی کیا تو وہی جوان ہے؟ حسن نام کے اس لڑکے نے کہا ہاں ہاں میں وہی جوان ہوں جس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی کنیز نے کہا جس لڑکی کے حسن کی تم نے تعریف کی ہے اسی لڑکی نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حسن نام کا وہ لڑکا دلی دل میں خوش ہو گیا، من میں لڈو پھوٹنے لگے، دل کی کلیاں مسکرانے لگی، محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر کے لگ گیا ہے، اسی لیے تو لڑکی نے تحفہ بھیجا ہے، ہم نے تو صرف حسن کی تعریف کی تھی، انہوں نے تو تحفہ بھی بھیج دیا، گویا کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ کا تشت لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹانا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر! وہ بوڑھی کنیز کا دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو تشت تھا اس تشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نوجوان نے اس لیے وہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں اسی لیے پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین اس لیے کھسک گئی کہ اس تشت کے اندر کچھ اور نہیں تھا تحفے میں بلکہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی اور ان آنکھوں سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ وہ کٹی ہوئی آنکھیں گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابھی ان آنکھوں کو کاٹ کر کے اس تشت کے اندر سجایا گیا ہے۔ جیسے ہی کٹی ہوئی آنکھوں کو خون بہتا ہوا اس نوجوان نے دیکھا، اس کے اندر ایک رکا رکھا ہوا تھا، ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چٹھی کو اٹھا کر کے اس جوان نے پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا اے نوجوان، دراصل میری آنکھوں کا کہ حسن نے تجھے میرے فتنے میں گرفتار کیا، میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے پر دیکھنا پسند نہیں کرتی جو آنکھیں مردوں کو میرے فتنے کے اندر مبتلا کرے، اس لیے میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کر کے بھیج دیا ہے۔ مجھے اندھی ہو کر رہنا تو گوارا ہے مگر مجھے بے آبرو ہو کر کے رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے بے حیائی کی زندگی گوارا نہیں ہے۔ تجھے آنکھیں پسند آئی، میں نے آنکھیں تجھے بھیج دی ہے، اب تو مجھے بھول جا، کبھی مجھے یاد نہ کرنا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا کہ پڑھنے کے بعد حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جوان روتا روتا گھر آیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میری وجہ سے ایک خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، ایک خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کو کس کو کون نبھائے گا؟ اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ شادی تو دور کی بات ہے، اب اس لڑکی کا حال تو یہ ہے کہ یہ لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو گیا، اس کی زندگی تو اجڑ گئی، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان روتے روتے اپنے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد پوری رات روتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ سے وہ جوان دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، ایک لڑکی نابینا ہو گئی، ایک لڑکی اندھی ہو گئی۔ وہ روتے روتے صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا حسن تم نے اللہ سے تو معافی مانگ لی لیکن تمہاری وجہ سے جو لڑکی نابینا اور اندھی ہوئی ہے اس سے بھی تو چل کر کے معافی مانگو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ایک کی زندگی اجڑ گئی ہے، ایک کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ایک کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر! کل کی بیٹیاں کی شان کے ساتھ اس وقار کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، ذرا اندازہ تو کرو جب حسن اس لڑکی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں اور پورا محلہ اس جنازے کے اٹھنے پر رو رہا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب آنسو بہاتے ہوئے ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اس جوان نے سوچا یہ کسی بہت بڑے بزرگ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اسی لیے تو پورا محلہ
محلہ رو رہا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے اسی میت کے چند گھر کے لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی بہت بڑے ولی کا انتقال ہو جائے، کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پورا محلہ روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا شہر روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا ملک روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پوری دنیا روتی ہے، پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بزرگ کا جنازہ ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی پوچھا ایک بزرگ سے، چچا یہ بتاؤ یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس کی بنیاد پر پورا محلہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے؟ تو اس شخص نے غصے کی بھریلی آواز میں کہا، ایک لڑکے نے اس لڑکی کو صبح کے وقت تک لیا تھا کل، اللہ اکبر، یہ ہمارے محلے کی پاک دامن بیٹی کل بازار گئی تھی اور لڑکے نے کسی نے تک لیا اور آنکھوں کی تعریف کر دی، تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو اپنی آنکھیں کاٹ کر کے بھیج دی کہ جو آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں فریب میں مبتلا کرے، فتنے میں مبتلا کرے، وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ یہ میرے محلے کی باغیرت بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس لڑکے کو بھیج دی۔ پتہ نہیں وہ کون لڑکا تھا، لیکن آنکھیں تو کاٹ دیا جذبات میں آ کر، حیا کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، لیکن پوری رات درد سے تڑپتی اور بلکتی رہی۔ اس سے درد آنکھوں کا برداشت نہ ہوا اور آخرکار رات کے آخری حصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی پاک دامن بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حسن نام کا وہ شخص پلٹا یہ سوچ کر کے، حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ گئی بلکہ کسی کی جان بھی چلی گئی۔ اور حسن نے اس دن کے بعد سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب توبہ کی تو یہ کہا، مولا اب کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، میں ٹکٹکی باندھ کر نظر بھر کر اب کسی مرد پر بھی نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور جب اس نے سچی توبہ کی، اسی جوان کو اللہ نے حسن بصری بنا دیا اور ان کو بلند مقام عطا کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کی بیٹیاں اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کرتی تھی، اور آج کل تو معاذ اللہ عورتیں مردوں کی قطار میں کھڑی ہونا چاہتی ہے، عورتیں استغفر اللہ جو ہے وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، عورتیں بازاروں میں جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کو کام ہے چوڑی خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ 4 لڑکیاں جائے گی اور چوڑیاں خریدے گی تو پہلے 10 دکانیں گھومے گی، ٹائم پاس کرے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دوپٹہ ایک خریدنا ہوگا، 5 لڑکیاں ایک ساتھ نکلے گی اور 5 دکانیں 10 دکانیں چھانے گی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ پھر کبھی چوڑی والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی دوپٹے والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی سبزی والے سے مذاق ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جو سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، خالہ زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب چچا کے بیٹے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے تو کسی چوڑی والے کے ساتھ، کسی کپڑے والے کے ساتھ، کسی سبزی والے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ شریعت مطہرہ سے دوری کی بنیاد پر، یہ اسلام سے دوری کی بنیاد پر۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، حیا کی حفاظت کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں، اگر شوہر منع کر دے
تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، خواتین غور سے سنیں۔ آج کل اگر شوہر ماں باپ کے گھر نہ بھیجے، بہنوں کے گھر نہ بھیجے، شادی میں نہ بھیجے، تو عورتیں پنچایت بٹھا دیتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں بھیجتے، وہاں نہیں بھیجتے، اور گھر کی عزت باہر آتی ہے۔ آئیے دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیں۔ ایک صحابی دور رسالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں، دیکھو جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر مت نکلنا، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی مت جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، وہ بول کر تو چلے گئے۔ لیکن میری بہنوں سنو تو صحیح، ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کی اوپر کے حصے میں تھا، یعنی اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔ اللہ اکبر! شوہر نے کہا کہ تم میرے آنے بغیر، میرے آئے بغیر نہ ماں باپ کے گھر جانا نہ کسی کے گھر جانا۔ شوہر چلے گئے، اتفاق ان کو پتا نہیں رہا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو، دیکھو تمہارے ابا بیمار ہو گئے، اس لیے اوپر سے نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے کہیں جانے کے لیے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر! جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی، طبیعت زیادہ سیریس ہوئی، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو، دو باتیں تو آخری میں کر لو۔ میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو جب باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے، مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، خاون کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں گھر سے باہر نکل کر اپنے باپ کی کو دیکھ سکتی ہوں، بیمار باپ کی عیادت کر سکتی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے۔ وہ عورت رک گئی۔ کتنی صبر والی عورتیں تھی اس دور کی، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی، جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس کے بعد کچھ دن گزرے، خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو، آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو۔ اس نے کہا اب ذرا دیکھو، ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے، دبئی میں رہے، سعودی میں رہے، وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے، اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں، اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں، مگر قربان جائے اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس دور کی عورتیں کیسی تھی، انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سینے میں بسایا تھا، انہوں نے قرآن و حدیث پہ کیسے عمل کیا تھا۔ ایک شخص کو بھیجا جاؤ آقا سے پوچھ کر کے آؤ، میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے فرمان پر عمل کرے۔ اللہ اکبر! وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ! لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا۔ رات ہوئی، غمگین تھی، دکھڑا تھا، تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی، مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ روتے روتے سو گئی۔ رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا
بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جب میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وفاداری کرے، شوہر کو راضی کر لے، ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں، شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں، شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غریبی امیری لگی ہوئی ہے، دولت آج کسی کے آنگن میں ہے، کل کسی کے آنگن میں ہے۔ وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو، دوسری طرف نظر مت کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزیں پیدا کر لو۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری۔ جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی، اللہ تمہارے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ ان 4 باتوں کو سیکھ کر جائیں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کرے گی انشاءاللہ، اور وقت نکال کے نماز پڑھے گی انشاءاللہ، اور پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان